أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه والذين هم عن اللغو معرضون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. برادران اسلام، حاضرین جمعہ اور پردہ-نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت اس خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور لائق ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، اور جہاں اس نے ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کا رزق مہیا کیا، وہیں ہماری روحانی تربیت کے لیے اور ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انگینا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور رحمت نازل ہوں تابعین پر اور تبع تابعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک اس سنت مطہرہ کی پیروی کرتے رہیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد 3 مختلف مقامات سے 3 آیتیں اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر سے خطبے میں زبان کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی آفتیں کتنی بڑی ہیں، انشاءاللہ اس پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ حاضرین جمعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، انہیں عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہماری یہ زبان ہے، جس کے ذریعے سے ہم بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی ہمیں دی، اس کے ذریعے سے ہم اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی ہر اچھی بری سوچ کا اس سے اظہار کرتے ہیں۔ اسی سے انسان کلمہ شہادت کا اقرار کر کے جنت کا مستحق بھی ہوتا ہے، اور اسی سے کفر بک کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم رسید بھی کرتا ہے۔ لہٰذا زبان ایسی بڑی نعمت ہے کہ یہی انسان کی جنت بھی ہے اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے، اور یہی زبان انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث ہو سکتا ہے اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا، قرآن مجید میں زبان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور یہی زبان جس کے ذریعے سے ہم بولتے ہیں، اور اگر یہ زبان نہ ہو تو قوت گویائی ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بولنے کی صلاحیت دی ہے اس کو خیر کے کاموں میں ہم استعمال کریں، اس زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اور اسی طریقے سے ہر وہ چیز پڑھیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع و فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے اس زبان کا غلط استعمال کیا، کفر اور شرک اس کے ذریعے سے نکالا، بدعتوں کو اس کے ذریعے سے نکالا، تو یہی زبان ہمارے لیے دنیا میں بھی خطرے کا باعث ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم نصیب کر دے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کی کامیابی کا تذکرہ کیا اور کامیاب مومنوں کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بیکار کی فضول چیزوں سے باز رہتے ہیں، اور یقیناً ایسے کام کرنا یا ایسی گفتگو کرنا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، یقیناً اس سے باز آنا ہی اہل ایمان کی علامت اور ان کی کامیابی کا سبب بتایا گیا۔ حقیقت میں اہل ایمان اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو بھی زبان سے آپ کی بات نکلتی ہے، فرشتہ اس کو نوٹ کرنے کے لیے ہمیشہ مستعد اور تیار ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو قوت گویائی دی ہے، زبان دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں خیر اور شر میں آپ اس کا استعمال کریں، شر میں استعمال کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خیر میں استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بخاری شریف کی اس حدیث میں فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ یہی زبان انسان کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچاتی ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یہ اللہ اور یوم آخرت پر جس کا ایمان ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات اپنی زبان سے نکالے، خیر کے کلمات اپنی زبان سے کہے، ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ حقیقت میں جب بندہ مومن صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کو ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، کہ ہمارا دار و مدار، ہماری درستگی اور صلاح کا دار و مدار تم پر ہے، اگر تم صحیح طریقے سے رہو گی تو ہم بھی صحیح طریقے سے رہیں گے، اور اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا تو ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان انسان کی نجات کا بھی ضامن ہے اور اسی طریقے سے اس کی ہلاکت کا بھی باعث ہے۔ اس طریقے سے انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ان کے پیٹ پیچھے کہا کہ وہ پست قد ہیں، ان کا قد کم ہے، ان کا تھوڑا سا ہائٹ کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک من صفیہ وکذا وکذا، یہ تمہارا صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہنا کہ وہ پست قد ہیں یہی گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، کہ تم نے ابھی اپنے زبان سے ایسا کلمہ نکالا ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں اسے ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گندا اور گدرا ہو جائے گا۔ آپ جان سکتے ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کوئی بڑی بات نہیں کہی، بلکہ پہچاننے کے لیے یا اس طریقے سے آپ علیہ السلام رضی اللہ عنہا نے یہ تذکرہ کیا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد کم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے آج ہم اپنی زبانوں سے اپنے مومن بھائیوں کے تخلیقی اور اخلاقی عیوب کے بارے میں اپنی مجلسوں کو گفتگو کے ذریعے سے بھر دیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ فلاں ایسے کھاتا ہے، فلاں ایسے چلتا ہے، اور فلاں کی نقل کرنا اور اسی طریقے سے اس کے مختلف عیوب کو بیان کرنا یہ ہمارا وطیرہ بن چکا ہے اور ہماری یہ عادتیں بن چکی ہیں۔ جہاں کہیں ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، دو چار آدمی جمع ہو گئے، اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے لوگوں کے تعلق سے غیبتیں، چغل خوریاں اور ایسی حرام چیزیں ہم شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مجلسیں باعث سعادت ہونے کے بجائے باعث شقاوت اور بدبختی بن جاتی ہیں۔ یقیناً یہ آج بہت بڑا مرض ہے۔ معاشرتی طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ غیبت، چغل خوری اور اس قسم کے بہت سارے امراض آج معاشرے میں پنپ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم اللہ کے گھروں میں اور اسی طریقے سے ایسے مقامات میں جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، دو چار آدمی جمع ہو کر کے کسی ایک کے تعلق سے غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً ایک ایسا روحانی مرض ہے اور ایک ایسا اس معاشرتی مرض ہے کہ جس کا اگر خاتمہ نہ کیا جائے تو یہ ساری ہماری نیکیاں کھا جائے گا۔ بلکہ اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کی غیبت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی نیکیاں آپ کو ہدیے اور گفٹ میں پیش کرتا ہے۔ تو اس ناحیے سے صف اول کا ہم اہتمام کرتے ہیں، مختلف نیکی کے کام کرتے ہیں اور نیکیاں آسانی سے کمائی نہیں جاتی، لیکن اس قدر آسانی سے ہم اپنی نیکیوں کو گواتے ہیں کہ عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، لیکن اپنے مومن بھائیوں کا گوشت کھا کر کے اور ان کی غیبت کر کے ہم اپنی ساری نیکیاں ضائع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کے دشمن ہمیشہ آپ کے پیٹ پیچھے برائی کرتے رہتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک ٹرے بھر کر کے کھجور ان کے ہاں روانہ کیا بطور ہدیہ اور گفٹ۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ تو آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی برائی بیان کرتے ہیں اور آپ ان کو ہدیہ اور گفٹ میں یہ کھجور پیش کر رہے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ میری غیبت کر کر کے، میری پیٹ پیچھے برائی بیان کر کے اپنی ساری نیکیاں مجھے ہدیے میں دے چکے ہیں، لہٰذا اس کا میں بدلہ اس شکل میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو نیکیاں ہم کماتے ہیں کتنی مشکل سے کماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی ہی آسانی سے چند سیکنڈز میں ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں اپنی زبان خراب کر کے۔ اور یقیناً
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بھی بتایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ حقیقت میں اس آدمی کا اسلام بہت ہی اچھا ہے کہ جو لا یعنی چیزوں کو، بےہودہ گفتگو کو چھوڑ دیتا ہے، بےہودہ کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم بڑی آسانی سے اپنی زبانوں کو کھول کر کے اس کے ذریعے سے غیبت اور چغل خوری کرتے ہیں۔ یہی چغل خوری جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة نمام، کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے دو قبروں پر سے آپ کا گزر ہوا، ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات لے جا کر کے ادھر پہنچانا، ادھر کی بات لے جا کر کے ادھر پہنچانا، اور دو ایسے مخلص آدمیوں کے درمیان جن کے درمیان کافی محبتیں ہوتی ہیں، آپ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے درمیان حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے یقیناً بہت بڑا فساد معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم پر ضروری ہے کہ آج ان تمام معاشرتی بیماریوں سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ سلف صالحین رحمہ اللہ کیسے اپنے نفس کی تربیت کیا کرتے تھے۔ سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی غیبت کرنے کا عادی ہو چکا تھا، اور میں نے اپنے نفس کی تربیت کی کوشش کی، میں نے تدبیر اختیار کی، میں نے اللہ کے لیے نظر مان لی کہ اگر میں نے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اگر برائی بیان کی اور اس کی غیبت کی تو ایک نفل روزہ اس کے بدلے میں بطور کفارہ رکھوں گا۔ اور خود وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اس معاشرتی مرض سے بچنے کے لیے جہاں میں نے تدبیر اختیار کی، میں نفل روزہ بھی رکھتا رہا، غیبت بھی کرتا رہا، ابھی بھی میرے نفس کا سدھار نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ نظر مان لی کہ اگر اس کے بعد میں نے کسی مومن کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کی تو اس کے بدلے میں اتنے درہم اور دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ اور بعد میں کہتے ہیں وَمِنْ أَجْلِ حُبِّ الدَّنَانِيرِ وَالدَّوَاهِمِ تَرَكْتُ الْغِيبَةَ، کہ مال کی محبت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں رکھی ہے، اس کے ذریعے سے میں نے اپنے نفس کی تربیت کی، اور کہا کہ اس کے بعد میں نے غیبت کرنا چھوڑ دیا کہ اگر میں غیبت کروں گا تو اتنے درہم اور اتنے دینار اللہ کی راہ میں مجھے دینے پڑیں گے۔ سلف اس طریقے سے اپنے نفس کی تربیت کیا کرتے تھے۔ آج بڑی آسانی سے ہم غیبت میں، چغل خوری میں، دروغگوئی میں، جھوٹ بولنے میں، کس بیانی میں بہت تساہل اختیار کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی آسانی سے ہم اپنے مومن بھائیوں کی، اہل ایمان کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تو اس زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، کہ بسا اوقات بندے مومن ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کیئر نہیں کرتا اور اس کا اہتمام بھی نہیں کرتا، لیکن یہی کلمہ اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے بدلے اسے جنت مل جاتی ہے۔ اور اس کے برخلاف کوئی شخص اپنے زبان سے ایسا کلمہ اللہ کی ناراضگی کا نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو بہت ہی نمازی، بہت ہی پابند صوم و صلاۃ تھی اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کیا کرتی تھی، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ جس کی بہت زیادہ نمازیں تو نہیں، نفل نمازوں میں بہت زیادہ آگے نہیں، لیکن فرائض کی پابندی کرتی تھی، اپنی زبان کی حفاظت کرتی تھی اور اپنی پڑوسیوں کو اپنے زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عورتوں کے بارے میں کہا کہ وہ عورت جو بہت زیادہ نفل کی پابندی بھی کرتی ہے، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی پڑوسیوں کو اپنی زبان سے محفوظ نہیں رکھتی، وہ جہنم رسید ہوگی۔ اور آپ نے دوسرے کے بارے میں فرمایا اگرچہ کہ نفل نمازوں کی تعداد اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنی زبان سے اس نے پڑوسیوں کا محفوظ رکھا ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زبان کی حفاظت کا کتنا بڑا مقام ہے، اور آج اس کی قدر و منزلت کو پہچاننے کے باوجود ہم کس طرح غفلت کا شکار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زبان کی حفاظت کی، اور سورہ نور میں اللہ نے واقعہ افک کے سیاق میں بھی فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے الزام لگایا، بہتان لگایا غزوہ بنی مصطلق میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم
اس کو معمولی سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کیسے اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان باہر نکال لیتے اور کہتے ھذا الذی اوردنی الموارد، یہی وہ زبان ہے جس نے مجھے ہلاکتوں کے دہانے پر لا کر کے پہنچا دیا۔ یقیناً ان تمام نحیوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زبان کی حفاظت کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیسے حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ بڑی آسانی سے ہم اس سے بہت ساری غیبتیں، چغلخوریاں، دروغگوئی، کذب بیانی، جھوٹ اور اس قسم کی بہت ساری باطل چیزیں نکالتے ہیں، اور اللہ کا خوف بھی ہمیں نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس زبان کے بارے میں ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے لیے یہ زبان باعث نجات نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم نے اس کا پوری طریقے سے استعمال کیا جھوٹی قسم کھانے میں، چغلخوری میں اور دیگر گناہوں میں، تو پھر اللہ کے پاس ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا۔ یقیناً اللہ نے بتا دیا کہ ہمارے کان، ہماری آنکھیں اور ہمارے دل اور یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور اعضاء عطا کیے ہیں، یہ تمام حقیقت میں اللہ کی نعمت ہیں۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو حقیقت میں اس کے تقاضوں کو ہم پورا کرنے والے ہوں گے، اور زبان دنیا اور آخرت میں ہمیں سعادت ملے گی۔ بصورت دیگر اگر ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا تو یہی زبان ہمارے لیے جہنم میں جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان سے جو مختلف گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم رسید کرتے ہیں، ایسے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس زبان کو خیر کے کاموں میں، ذکر الہی میں، تلاوت میں اور اعمال صالحہ میں صرف کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ